یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایک الیکٹرانکس کمپنی میں کام کرتا تھا۔ دان اخبار کی طرف سے لائف سٹائل نمائش میں ہماری کمپنی نے اپنا سٹال لگایا۔ پہلا ہفتہ کراچی، پھر اسلام آباد اور آخر میں لاہور میں یہ نمائش لگنی تھی۔ تینوں جگہ پر میں کمپنی کو پریزنٹ کر رہا تھا۔ ہمیں سٹال پر کھڑا کرنے کے لیے لڑکیوں کی بھی ضرورت تھی۔ اس کے لیے ہم نے ہر جگہ پر چار لڑکیاں رکھیں۔ ندا سے ملاقات لاہور میں ہی ہوئی تھی۔ وہ تقریباً 5 فٹ 10 انچ لمبی 25 سال کی لڑکی تھی، بہت شوق اور چنچل، سب کے ساتھ جلد فری ہو جانے والی۔ اس نے 2 دن ہمارے ساتھ گزارے، بالکل فری ہو کر۔ کام کے دوران سٹال میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے کافی دفعہ گزرتے ہوئے ہمارے جسم آپس میں ٹچ ہوئے۔ میں نے ایک دفعہ گزرتے ہوئے جب ندا کے پیچھے پہنچا تو وہیں 1 منٹ کے لیے رک گیا، مگر ندا نے ایسے شو کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہمارا کام کے ساتھ ہنسی مذاق بھی چلتا رہا۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے۔ میں نے اب روٹین کے مطابق دفتر جانا شروع کر دیا تھا۔ کوئی 1 ویک کے بعد مجھے میرے چپراسی نے بتایا کہ سر آپ سے کوئی ندا ملنے آئی ہے۔ میرا آفس علامہ اقبال ٹاؤن میں مون مارکیٹ کے قریب تھا۔ نیچے آفس اور شو روم تھا، اوپر 1-2 روم کا فلیٹ تھا جس میں اکیلا رہتا تھا۔ ایک روم میں بیڈ روم اور دوسرا گیسٹ روم کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ جب ندا آئی تو میں لنچ کے لیے اوپر فلیٹ میں تھا۔ میں ابھی چپراسی کو کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پیچھے ندا اور اس کی ایک سہیلی اوپر فلیٹ میں آ گئی۔ میں نے دونوں کو کھانے کی آفر کی۔ انہوں نے کھانا میرے ساتھ کھایا۔ 3 دن سے میری کام والی ماسی چھٹی پر تھی، اس وجہ سے فلیٹ بکھرا پڑا تھا۔ کھانا کھا کر ندا اٹھی اور میرے منع کرنے کے باوجود اٹھ کر میری ساری چیزوں کو سمیٹنے لگ گئی۔ میں نے اسے منع کیا مگر وہ باز نہ آئی۔ پھر ہم دفتر آ گئے اور وہیں ہم نے چائے پی۔ پھر میں نے ندا سے پوچھا کہ بتائیں کیسے آنا ہوا۔ ندا نے اپنے ساتھ والی لڑکی کا تعارف کروایا اور بولی کہ اس کی ماں بہت سخت بیمار ہے، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، آپ اس کی تھوڑی سی مدد کر دیں۔ میں نے اسے کچھ رقم دے دی۔ پھر اس کے تقریباً 20 دن بعد وہ دوبارہ آئی اور بولی کہ آج جلدی میں ہے، اس کے پڑوس میں ایک غریب لڑکی کی شادی ہے، اس نے اس کے لیے بہت سے پیسے جمع کرنے ہیں۔ اس طرح اس دن پھر وہ پیسے لے کر اور دوبارہ ملنے کا کہہ کر چلی گئی۔ تقریباً 10 دن گزر گئے۔ میں نے سوچا کہ اب ندا سے وصولی کی جائے۔ میں نے اسے کال کی اور پوچھا کہ سنڈے کو کیا کر رہی ہو۔ وہ بولی فارغ ہوں۔ میں نے بولا کہ میں لاہور میں نیا ہوں تو کیا تم مجھے لاہور کی سیر کروا سکتی ہو؟ بولی ٹھیک ہے، میں سنڈے کو آ جاؤں گی۔ چھٹی ہونے کی وجہ سے میرا لمبا سونے کا پروگرام تھا، مگر صبح 8 بجے ہی ڈور بیل بجی۔ میں ایسے ہی جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ندا کھڑی تھی۔ اتنی صبح وہ سیدھی اندر گھس آئی اور میرے بیڈ روم پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ میں صرف ایک برمودا پہنا ہوا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ بولی کہ کمرے کا کیا حال کیا ہوا ہے، ہٹو میں اسے صاف کرتی ہوں۔ اس نے اپنا بیگ اور دوپٹہ صوفے پر رکھا اور کمرہ ٹھیک کرنے لگ گئی۔ میں بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں ہم نے روم ٹھیک کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بیٹھ کر تو دیکھے اور میں شاور لے کر آتا ہوں۔ میں باتھ روم میں گھس گیا اور ٹی وی کا ریموٹ اسے دے دیا۔ ویکنڈ ہونے کی وجہ سے رات کو میں ایک مووی لے آیا تھا جو کہ ابھی بھی DVD کے اندر ہی تھی۔ میری عادت تھی کہ ہمیشہ واش روم میں نہاتا اور کپڑے روم میں آ کر پہنتا تھا۔ اس دن بھی میں روٹین کے مطابق اندر گھس گیا۔ بعد میں مجھے یاد آیا کہ کپڑے تو باہر ہیں۔ خیر میں نے شاور لینے کے بعد ندا کو آواز دی اور بولا کہ میرے کپڑے روم میں ہیں، اس لیے وہ ذرا باہر چلی گئی، میں کپڑے پہن لوں تو پھر آ جانا۔ ندا اچھا کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں روم میں تو تولیہ لپیٹ کر آ گیا۔ ٹی وی کی طرف دیکھا تو رات والی گندی مووی چل رہی تھی۔ میں نے ندا کو آواز دی، وہ اندر آ گئی۔ میں نے پوچھا یہ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ بولی جو چل رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا، اور اپنے کپڑے اٹھا کر میں واش روم میں چلا گیا۔ جب میں کپڑے بدل کر نکلا تو ندا نیوز دیکھ رہی تھی۔ بولی چلیں، اور ہم دونوں پھر آ گئے۔ اس دن ہم لاہور میں مختلف جگہوں پر گھومتے رہے۔ رات کا ڈنر ہم نے فورٹریس میں کیا اور 11 بجے رات کو میں نے اسے اس کے گھر چھوڑ دیا۔ اب یہ ندا کا معمول بن چکا تھا، وہ ہر سنڈے کو میرے گھر آ جاتی۔ سارا دن ہم گھومتے، ساتھ میں ندا کو تھوڑی بہت شاپنگ بھی کروا دیتا اور کبھی کبھار اسے کچھ پیسے بھی دے دیتا۔ آخرکار وہ دن بھی آ ہی گیا۔ ندا روم میں بیٹھی میرے کپڑے استری کر رہی تھی۔ میں واش روم سے ٹاول لپیٹ کر روم میں آیا۔ ندا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اس کے بالوں سے کھیلنے لگا۔ وہ بولی کیا بات ہے جی؟ میں نے کہا کہ ندا ایک بات کہوں؟ وہ بولی جی۔ میں نے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ استری چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ بولی سر آپ مذاق کر رہے ہیں یا سیریس ہیں؟ میں بولا کہ میں مذاق نہیں کر رہا۔ وہ بولی کہ میں آپ کا بہت احترام کرتی ہوں، آپ بس میرے اچھے دوست ہیں، باقی کچھ نہیں۔ میں چپ کر گیا۔ اتنا گچا کھلاڑی میں بھی نہیں تھا۔ 5 منٹ کے بعد اس سے دوبارہ بولا کہ ندا اب تم استری کر رہی ہو، میرے فلیٹ میں ہو، اکیلی ہو، اگر میں تمہیں پکڑ لوں تو تم کیا کرو گی؟ وہ بولی سر میں گرم استری آپ کو لگا ڈالوں گی۔ میں نے کہا اچھا تو پھر لگاؤ،
اور میں نے موقع دیے بغیر اسے جا کر پیچھے سے پکڑا اور اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے اس کے گلابی گلابی ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اب اس نے بھی انجوائے کرنا سٹارٹ کر دیا۔ وہ صرف بولتی رہی، سر نہ کریں، پھر بیڈ پر لیٹ گیا۔ ندا سے بولا، اب تمہاری باری ہے، اتنا پیار کر سکتی ہو کر لو۔ وہ بولی کہ آپ بہت برے ہیں، آپ نے مجھے بالکل موقع نہیں دیا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور اس نے کپڑا لے کر میرے دونوں ہاتھ بیڈ پر کھول کر باندھ دیے اور پھر ایک کپڑا میری آنکھوں پر بھی باندھ دیا۔ اب میں بالکل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری اور کپڑے پہننے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے میرے ہاتھ کھولے اور آنکھوں پہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ میں نے بولا، بس اتنا ہی؟ تو کہنے لگی، آپ کو مجھ سے محبت ہے تو میرے جسم کا ناپاک نہ کرو۔ میں سمجھتی ہوں اگر یہ کام ہو گیا تو آپ جو مجھ سے محبت کرتے ہو اس کے بعد مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ میرے دل میں اس کے لیے اور محبت بڑھ گئی۔ میں نے کپڑے پہنے اور اس کی بات مانتے ہوئے میں نے اپنا ذہن صاف کر لیا۔ اس دن کے بعد مجھے اس سے حقیقت میں محبت ہونے لگی۔ میں اس کے ساتھ شادی کے خواب دیکھنے لگا۔ میں نے آج اسے اپنی بائک پر اس کے گھر چھوڑا اور گھر آ کر سو گیا۔ اگلے 2-3 دن تک میرا اور اس کا آمنا سامنا نہ ہوا، لیکن میرے دل میں اس کے ساتھ ملنے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں آنے والے اتوار اس کے ساتھ کسی اچھی سی جگہ پر جا کر اس سے اپنے دل کی بات بتانے والا تھا، اس لیے میں اتوار کا بڑی شدت سے انتظار کرنے لگا۔ آخر ہفتہ کی شام ہوئی، میں نے اسے کال کی کہ کل آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ہم کہیں خوبصورت سی جگہ پر لنچ کریں گے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی اور ساتھ ہی میری اس دن والی حرکت کے بارے میں بولنے لگی۔ میرے جسم کے ساتھ کچھ کرنے کا تو نہیں سوچ رکھا جیسا آپ نے اس دن کیا تھا؟ میں نے کہا، نہیں ندا، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بس کل فری ہو کر میرے کوارٹر پر آ جانا۔ میں ساری رات اسی کے ساتھ اپنی زندگی کے خواب دیکھنے لگا۔ اگلے دن 10 بجے دروازے پر بیل ہوئی، تب تک میں تیار ہو چکا تھا۔ وہ اندر آئی اور میں نے کہا، میں گاڑی نکالتا ہوں اور ہم چلتے ہیں۔ میں اسے آج شہر سے دور ایک خوبصورت ہوٹل میں لے آیا۔ رستے میں وہ مجھ سے پوچھتی رہی، آج کیا سرپرائز دینا ہے؟ میں نے اسے اپنے دل کی ساری بات بتائی کہ پہلے میرے دل میں آپ کے جسم کے مزے کرنے کا سوچا تھا، لیکن اس رات آپ کی وہ ادا مجھے بہت پسند آئی۔ اب میرے دل میں آپ کے لیے سچ میں محبت ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے منہ سے شادی کا سن کر حیران ہو گئی کہ سر آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ جی میں آپ سے شادی کروں گا۔ ندا درمیانے گھر کی لڑکی تھی، اسے شاید مجھ سے ایسی امید نہیں تھی۔ اس نے بتایا کہ گھر میں میری امی اور میری 2 بہنیں ہیں جو مجھ سے چھوٹی ہیں۔ میں جو ہر سنڈے آپ سے ملنے آ جاتی تھی، امی سے یہی کہہ کر آتی تھی کہ میں باس کے آفس جا رہی ہوں، کوئی ضروری کام ہے، مجھے اس لیے گھر سے منع نہیں کیا جاتا کیونکہ میں ہی اکیلی گھر کا سسٹم چلاتی ہوں۔ اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں گے تو میرے گھر کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ پتہ نہیں مجھے اس لڑکی سے اتنی چاہت کیوں ہو گئی تھی۔ یہ سردیوں کے شروع والے دن تھے اور چند ہفتے بعد میری ندا سے شادی ہونے جا رہی تھی۔ میں آج جب اس ماضی کو سوچتا ہوں تو شکر کرتا ہوں میں نے اس دن ندا سے غلط کام کیا ہوتا تو شاید میں کسی اور راہ پر چل نکلتا، مگر اب میں شکر کرتا ہوں میں نے ندا کے جسم کو حلال طریقے سے اپنایا۔